جاری و ساری ہے۔ انشاء اللہ تعالی العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 159 اور 160 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیتیں گزر رہی ہیں یہود و نصارہ سے متعلق ان کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے یہود و نصارہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور کس کس انداز میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے منسلک ارشاد فرمایا اور فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ ان اہل کتاب میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ موت سے پہلے وہ ایمان نہ لائے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں اسلام کے سب سے بڑے مخالف کہلائے۔ جب اسلام کی دعوت عام ہوئی تو انہی لوگوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی، انہی لوگوں سے، کیونکہ یہ اہل کتاب کہلاتے تھے یعنی علم والے، انہی سے لوگ سوال کرتے تھے کہ بھی ایسا ایسا ہے یا نہیں۔ اس طرح سے حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ نشانیاں ہیں یا نہیں، یہ لوگ کہتے تھے نہیں۔ اور جب یہ لوگ حقیقت کو چھپاتے تھے اور مخالفت میں گفتگو کرتے تھے اور اسلام سے لوگوں کو دور بھگاتے تھے تو سب سے جو مشکل چیز لوگوں کے لیے پیش آئی وہ یا رکاوٹ جو چیز پیش آئی وہ یہی لوگ تھے۔ تو اس لیے اب اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ موت سے پہلے وہ ایمان نہ لائے۔ اس سے جو علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، ایک تو قول یہ ہے کہ موت کے وقت جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں، موت کے وقت جب فرشتے نظر آتے ہیں اس وقت بندے کو اپنے اعمال یا اپنا صحیح یا اپنا غلط ہونا بھی نظر آتا ہے۔ تو اس وقت میں جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں تو ان سب کے اوپر حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول حق ہے، اسلام حق ہے۔ اس وقت میں یہ لوگ مانتے ہیں لیکن ان کا ماننا ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس وقت میں تسلیم کرتے ہیں لیکن اس وقت کا تسلیم کرنا ان کے لیے فائدے کا سبب نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے ہو جائیں کہ یہ لوگ بالکل ہٹ درم ہو جائے اور نہ مانے۔ اللہ اس وقت میں بھی منوا تو لیتا ہے ان سے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس وقت ان کا ماننا فائدے مند نہیں ہوتا۔ اس وقت ان کو بطور سزا منوایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے لیے فقط رونا اور ندامت ہوتی ہے کہ ہم سے کیا ہوا، اور ان کے اوپر ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، لیکن دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بروز یعنی قیامت کے قریب میں، قرب قیامت ایسا ہوتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسائیت کے اندر جو